یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کیوں تلاش کر رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کہاں واقع ہے؟ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قبر کے متعلق کیا فرمایا تھا کہ اگر ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مل جائے تو وہ کیا کریں گے؟ یہی ہماری آج کی اس ویڈیو کا موضوع ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل پر مبعوث کیے گئے نبی تھے۔ ان کا اصل ملک فلسطین تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے مصر جانے کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کی اولاد نے مصر میں زندگی بسر کی، لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی انہی مہاجرین میں سے ایک خاندان میں پیدا ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے خلاف جد و جہد کی، جس کی مثال آج تک نہیں ملی۔ یہ سبھی جانتے ہیں کہ کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کلمہ حق بلند کیا اور فرعونیوں کو نیست و نابود کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا واقعہ اس طرح مذکور ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو موت کا فرشتہ ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا اپنے پروردگار کی جانب سے پیغام اجل کو قبول فرمائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے تماچا رسید کر دیا، جس سے اس کی آنکھ پھوٹ گئی۔ تب اس نے دربار الہی میں جا کر شکایت کی کہ تیرا بندہ موت نہیں چاہتا، اور یہ کہ اس نے میرے تماچا رسید کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کی آنکھ پھر درست ہو گئی اور اس کو حکم ملا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوبارہ جاؤ اور کہو کہ اللہ کا یہ ارشاد ہے کہ کسی بیل کی کمر پر آپ اپنا ہاتھ رکھیں، جس قدر بال آپ کی مٹھی میں آ جائے گی، ہر ایک بال کے عوض آپ کی عمر میں 1 سال کا اضافہ کر دیا جائے گا۔ فرشتہ نے دوبارہ حاضر ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خدا تعالیٰ کا پیغام سنایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا، یا الہی اس کے بعد کیا انجام ہوگا؟ تو حضرت حق سے جواب ملا کہ آخر کار پھر موت ہے۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اگر طویل سے طویل زندگی کا نتیجہ موت ہی ہے تو پھر وہ شے آج ہی کیوں نہ آ جائے، اور دعا کی الہ العالمین اس آخری وقت میں ارض مقدس سے قریب کر دے۔ قصص الانبیاء میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موت کا ذکر اس طرح پایا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام فرشتوں کی ایک جماعت کے پاس سے گزر رہے تھے کہ ان کو دیکھا کہ وہ ایک قبر کھود رہے ہیں جس میں خوشبو کی لہر باہر کو آ رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسی قبر کبھی بھی نہیں دیکھی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرشتوں کے پاس گئے، ان سے پوچھا کہ تم یہ قبر کس کے لیے کھود رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم یہ قبر اللہ تعالیٰ کے ایک نیک پیغمبر کے لیے کھود رہے ہیں۔ اگر آپ جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں تو آپ اس قبر میں داخل ہو جائیں، اس میں لیٹ کر اپنے رب کی طرف لوٹ جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرشتوں کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کیا تو اسی وقت آپ علیہ السلام اس دنیا سے پردہ کر گئے۔ اس طرح فرشتوں نے آپ علیہ السلام کی نماز جنازہ ادا کر کے آپ علیہ السلام کو دفن کر دیا۔ ناظرین گرامی، یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا پیغمبر مانتے ہیں اور جگہ جگہ کھدائی کر کے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر تلاش کر رہے ہیں، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر پوشیدہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہاں دفن ہے، اس بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ شب معراج میں سرخ ریت کے ٹیلے کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قریب سے گزرا تو وہ اپنے قبر میں کھڑے نماز ادا کر رہے تھے۔ کثیر احمر، جس کو ماؤنٹ ایمو بھی کہا جاتا ہے، اردن میں ایک پہاڑ کا نام ہے۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر اردن میں واقع ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں اس جگہ ہوتا تو تم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کا نشان دکھاتا کہ وہ سرخ ٹیلہ قصیب احمر کے قریب اس جگہ دفن ہے۔ اریحہ میں سرخ ٹیلے کے قریب ایک قبر ہے جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر بتایا جاتا ہے۔ دوسرے تاریخی اقوال کے مقابلے میں یہ قول صحیح ہے، اس لیے کہ میدان تی کے سب سے قریب وادی مقدس کا علاقہ اریحہ کی بستی ہے، اور اسی جگہ وہ قصیب احمر سرخ ٹیلہ واقع ہے جس کا ذکر حدیث میں آیا ہے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک مصر اور شام کے ایک میدان تی میں ہے، جس کو وادی تی اور وادی سینا بھی کہتے ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام میدان تی سے گزر رہے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اپنی قوم کو بھی یہی ترغیب دی تھی کہ مجھے بیت المقدس میں دفن کرنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو کچھ علم نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر یہودیوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون کی قبر کے بارے میں علم ہو جاتا تو ضرور وہ ان دونوں بھائیوں کو اپنا خدا مان لیتے۔ اسرائیلیوں کا یہ ماننا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فلسطین یروشلم کے قریب دفنایا گیا تھا۔ ان کی قبر مسجد اقصی کے ارد گرد ہے۔
اس لیے یہودیوں نے فلسطین کے قبضے کے بعد مسجد اقصی کے قریب کئی جگہوں پر کھدائی کی، لیکن ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے بارے میں کوئی علم نہ ہو سکا۔ یہودیوں نے مسجد اقصی کی ہر طرف کھدائی کی ہے، لیکن انہوں نے مسجد کے بائیں طرف ابھی تک کھدائی نہیں کی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر انہوں نے مسجد اقصی کے بائیں جانب کھدائی کرنے کی کوشش کی تو پوری مسجد ہی ان پر آ گرے گی۔ اس کے بارے میں کسی کو علم نہیں ہو سکا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کہاں ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے علم میں نہیں ہے۔ مذہبی اور تاریخی مقامات تو دنیا بھر میں بے شمار ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی اور ان کی قبر مبارک کے حوالے سے بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ اردن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے متعلق ایسی کئی چیزیں اور مقامات موجود ہیں جو کہ آنے والے لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے متعلق جاننے کی جستجو پیدا کرتے ہیں۔ اردن میں جبل نیبو پہاڑ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے مماثلت رکھتا ایک عصا بھی موجود ہے، جو کہ اس بات کی طرف نشاندہی کرتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا کتنا بڑا اور طاقتور تھا۔ جبل نیبو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آخری مقام ہے جہاں وہ مصر سے اپنی قوم کو لے کر آئے تھے۔ بڑے بڑے پتھروں سے اور ہلکے براؤن رنگ سے بنے پتھر اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ مقام کافی پرانا ہے، جہاں کافی عرصے سے لوگوں کا گزر ہوتا ہے۔ فلسطین اور بیت المقدس کے عین سامنے موجود جبل نیبو کی بناوٹ کچھ اس طرح کی ہے کہ فلسطین اور بیت المقدس صاف طور پر دکھائی دیتا ہے۔ جبل نیبو کا مقام اس حد تک دلچسپ اور دلفریب منظر سے مزین ہے کہ یہاں سے کھڑے ہو کر جہاں تک نگاہ جاتی ہے پہاڑ اور دریا ہی نظر آتا ہے۔ اردن اور فلسطین کے آس پاس کے مقامات یوں بھی اسلامی طور پر کافی اہمیت کے حامل ہیں۔ آسمان پر چھائے بادل، پہاڑوں پر موجود سبز اور محسوس کی جانے والی فضا اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اس مقام کی اہمیت کئی گنا زیادہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے متعلق کہا جاتا ہے کہ ان کی قبر اسی علاقے میں کہیں موجود ہے، لیکن کسی کو معلوم نہیں ہے قبر کا مقام کہاں ہے۔